الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا ہوا گناہ ان الذین یکسبون الاثم وہ جو گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب اپنی کمائی کی سزا پالیں گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے حکم دیا انسان کو کہ ہر قسم کا گناہ اس سے اپنے آپ کو پاک کر لو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا چاہے وہ باطنی گناہ ہو۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق ظاہری گناہ سے مراد وہ جو لوگوں کے سامنے کیا جائے، کھلم کھلا کیا جائے، اور باطنی گناہ سے مراد جو چھپ کر کیا جائے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق ظاہری گناہ سے مراد جو اپنے ظاہری جسم کے حصوں کے ساتھ کیا جائے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے یہ، اور باطنی سے مراد جو جسم کے اندرونی حصے ہیں جیسے دل ہے، اس کے ذریعے جو گناہ کیے جاتے ہیں، یہ ایک تفسیر کے مطابق یہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی تفسیر ہو، مراد یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بندے کی خلوت اور جلوت سب جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، اکیلا ہو تب بھی اللہ کا خوف دل میں ہے اور گناہ کرنے کو نہ آئے، اور اگر لوگوں کے سامنے ہو تب بھی جو ہے وہ اللہ کا خوف دل میں ہو اور گناہ نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہو اور صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں ان کے سامنے یہ گناہ کروں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، میرا یہ خیال نہیں کریں گے، میری عزت جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو لوگوں کے ڈر سے بندہ گناہ چھوڑ دے، لیکن جب تنہائی میں جائے تو اس وقت جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ حالانکہ چاہے تنہائی ہو یا چاہے لوگوں کے سامنے ہو، اللہ تو اسے ہر وقت ہی دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اسے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے یہ ظاہری طور پر چھپائے، اپنے آپ کو بالکل ایک جگہ قید کر لے اور سمجھے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اس وقت بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے خوف کی وجہ سے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ عز و جل ان پر اپنی رحمتوں کو ضرور نازل فرماتا ہے۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ جو گناہ کماتے ہیں، گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان قریب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لیں گے۔ اللہ عز و جل نے ان کے لیے ان کے گناہوں کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کیونکہ وہ حکم عدولی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کے پیچھے چلے تو تم بھی اس وقت مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اب وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہوئے جب کسی مسلمان نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا
تکبیر نہیں پڑی تو وہ جانور حرام ہو گیا، اگرچہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ ہاں بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تب جو ہے وہ جانور حلال ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب ذبح کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کر رہے گا۔ بھولے سے رہ گئی تو ٹھیک ہے، حلال ہے۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی تو وہ جانور اب حرام ہو گیا۔ اور مسلمان کے علاوہ اور کسی بھی دین کے ماننے والے کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی کافر نے ذبح کر دیا تو اب وہ بھی حرام ہو گیا، اب مسلمان اس کو کھا نہیں سکتے۔ کتابی جو ہوتے ہیں، کتابیوں سے مراد وہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئیں، جیسے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان کا ذبیحہ یعنی جس کو وہ ذبح کریں وہ مسلمانوں کے لیے کھانا حلال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حلال ہونے کی بات اللہ عز و جل نے خود جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو جو کتابی، لیکن آج کے دور میں اصل کتابی کہیں بھی جو ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ آج کے دور میں نام تو ہوتا ہے عیسائی یا یہودی ہونے کا، لیکن اصلاً وہ ہوتے دہریے ہیں، دین مخالف ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ بولا جائے کہ کتابیوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے تو اس سے مراد اصل کتابی ہوتے ہیں، وہ کتابی جو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو خالی نام کے کتابی ہوں وہ مراد نہیں ہوتے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں کے اندر ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں، کذالک زین للکافرین، یوں ہی کافروں کی آنکھوں میں ان کے اعمال واضح کر دیے جاتے ہیں، بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں مردہ سے مراد ہر وہ شخص تھا جو ایمان والا نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی زندہ کرنے سے مراد اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اصلاً جو بندہ مومن ہے وہی بندہ جو ہے وہ زندہ ہے، باقی سب جو ہے وہ نگاہ خدا میں سب کے سب مردہ ہیں، ایمان والے ہی اصل زندہ ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دن سرکار عالم پر کوئی گندی چیز، نجس چیز جو ہے وہ پھینکی۔ سیدنا امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، جب واپس آئے اور ان کو یہ معاملہ پتہ چلا تو فوراً ابو جہل کی طرف گئے اور جا کر اس کو اپنی کمان سے، تیر کمان جو تھا ان کا، اس سے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ خوش آمد کرنے لگا اور آپ کے سامنے جھک جانے اور یہ کہنے لگا کہ ابو یعلا، یہ حضرت امیر حمزہ کی کنیت ہے، کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بھتیجا کون سا دین لے کے آیا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس پر امیر حمزہ نے کہا کہ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ جاؤ، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت امیر حمزہ جو ہیں مسلمان ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ امیر حمزہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے ایمان والے نہیں تھے تو گویا مردہ تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تو گویا ان کو زندہ کر دیا۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ حضور کی محبت بندے کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اب امیر حمزہ نے صرف سرکار کی محبت میں آ کر ابو جہل کو مارا تھا، کیونکہ سرکار بھتیجے بھی ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سرکار دودھ شریک بھائی بھی ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دو رشتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو امیر حمزہ نے صرف حضور کی محبت میں آ کر ابو جہل کو مارا تھا، تو اللہ عز و جل نے آپ کو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت۔ تو حضور کی محبت انہیں کام آ گئی۔ حضور کی محبت کفار کو، کافر کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ابو لہب کو جب پتہ چلا، ابو لہب کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابو لہب چچا ہے حضور کا، تو ان کو پتہ چلا تو اس نے اپنی انگلی سے ایک لونڈی کو جس نے خبر پہنچائی تھی آ کر اشارہ کیا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، اپنے بھتیجے کی خوشی میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ ہر پیر والے دن، جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی اور اس نے اپنی انگلی سے اس لونڈی کو آزاد کیا، اب وہ سارا ہفتہ جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہے، لیکن ہر پیر والے دن وہ انگلی جس سے اس نے اشارہ کیا تھا اس کے ذریعے اس کو دودھ فراہم کیا جاتا ہے جس کو وہ پیتا ہے۔ اب وہ ہے کافر، عذاب میں مبتلا رہتا ہے،
لیکن اس کو حضور کی محبت کام آ رہی ہے۔ اور یہاں اس نے نبی ہونے کے اعتبار سے محبت نہیں کی، نبی ہونے کے اعتبار سے محبت کرتا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا۔ یہاں صرف اس کا خون کا رشتہ تھا، بھتیجے تھے حضور اس کے، اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا، تو حضور کی محبت نے اس کو بھی فائدہ دے دیا۔ ابو طالب کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں کہ ان کو بھی میری محبت فائدہ دے گی، کہ سرکار کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ جہنم کے نچلے درجے میں تھے، میں نے ان کو اٹھایا اور اوپر کی طرف کر دیا، اب صرف ان کے پاؤں آگ کے اندر ہیں، باقی ان کا سارا حصہ آگ سے باہر ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت فائدہ دیتی ہے ہمیں بھی۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، ہم سن رکھا ہے کہ حضور کی محبت کتنا فائدہ دیتی ہے، لیکن کیا واقعی وہ محبت سچی محبت ہے؟ کیا واقعی وہ محبت سچی اس جیسی محبت ہے جیسی میرے حمزہ نے کر کے دکھائی تھی؟ انہوں نے تو محبت میں آ کر اپنا باطل دین ہی چھوڑ دیا نا، دین حق کی طرف آ گئے۔ ہم محبت کرتے ہیں لیکن دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ جان بھی قربان ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن وہ عشق مصطفیٰ کس کام کا کہ اس عشق مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہم دین کی طرف ہی نہ آئیں، ہمارا دل ہی دین کے اندر نہ لگے۔ ہم مسجد آئیں تو فوراً دل کرے کہ اب بس فرض ادا کریں اور نکل جائیں یہاں سے، شاید کسی قید خانے میں بند کر دیے گئے ہیں، انتظار رہے کہ کب امام صاحب سلام پھیریں گے اور چلیں۔ امام صاحب پر ہی غصہ آ رہا ہو کہ اتنی لمبی نماز کراتے ہیں، ایک ایک رکعت اتنی لمبی کر دیتے ہیں، 100 کام ہیں ہمیں کرنے والے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی پکا جو ہے نا وہ دل نہیں لگایا ہوا اللہ کی راہ میں، وہاں بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ فلاں کام کرنے والا ہے، وہ فلاں کام کرنے والا ہے، کسی کو کسی چیز کی فکر ہے، کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، نماز کے اندر ہی۔ جب اللہ کے لیے آ ہی گئے ہیں، ٹائم نکال ہی لیا ہے، تو پکے دل سے آئیں نا۔ جب وقت نکال ہی لیا ہے، اس نے توفیق دی ہے تبھی وقت نکلا ہے، وہ توفیق نہ دیتا تو ادھر بھی نہ آتے، یہ اس کی توفیق سے ہی آئے ہیں۔ تو جب آ گئے ہیں تو اپنے دل کو جھکا لیں اس کے لیے، جب آ گئے ہیں تو اپنے دل کو پکا کر لیں اس کے لیے، جو دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھائیں۔ ان صحابہ نے عمل کیا تو اللہ نے ان کو بے شمار فضائل سے نوازا، ہم بھی عمل کریں تو آج ہم پر بھی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے اللہ نے کیا کیا جو ہے وہ رحمتیں نازل فرمائی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ عشق مصطفیٰ تھا ان کے اندر، اور ساتھ عشق مصطفیٰ پر عملی اعتبار سے بھی وہ چلتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف وہ نعرہ بلند کرتے تھے، بلکہ وہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی عمل کی حاجت ہے، عشق ہے ہمارے اندر، محبت ہم کرتے ہیں حضور سے، محبت بالکل کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر وہاں سے ہی سوال ہو گیا، جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ہی سوال ہو گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم کیا کرتے تھے؟ تم رمضان کے علاوہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا جن سے محبت کا دعویٰ ہے، جن سے شفاعت کی سفارش کی امید ہے، انہوں نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں نماز کے بارے میں کہا تھا کہ نماز جنت کی چابی ہے، کنجی ہے نماز جنت کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کر دیا، کافر ہو گیا وہ بندہ۔ تو جب ادھر سے جن سے عشق کا محبت کا دعویٰ ہے وہ یہ سوال کریں گے تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب اس بات کا؟ جن سے محبت ہے وہی ہم سے پوچھ لیں کہ کدھر گئی تمہاری محبت، وہ دعوے کدھر چلے گئے تمہاری محبت کے، کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن میرے دین پر نہیں چلتے تھے، میں نے تمہیں 1000 چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی لیکن تم آتے ہی نہیں تھے۔ تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہو سکے گا، اس وقت کوئی جواب نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت اگر سرکار نے منہ موڑ لیا، حضور نے چہرہ دیکھا کہ تمہارا تو چہرہ ہی میری سنت کے خلاف ہے، تمہارا چہرہ میری سنت کے خلاف ہے، حضور اس بات پر اگر ہم سے منہ موڑ لیں تو کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن سب کچھ پیچھے چھوٹ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، کاروبار، عزت اور اونچا مرتبہ، اونچا عہدہ، اونچی پوسٹ، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ حضور نے منہ موڑ لیا تو اس وقت حضور کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، حضور کبھی حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے
حضور کہتے ہیں میں اپنی امت کا انتظار کروں گا حوض کوثر پر کہ میری امت آئے اور میں انہیں اس کے جام پلا پلا کر سیراب کر دوں، وہ جام کہ ایک دفعہ پیے پھر کبھی پیاس نہ لگے، وہ جام حضور ہمارے لیے انتظار کریں گے۔ پل صراط پر کھڑے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک وہ رستہ ہے جہاں سے گزرنا ہے، حضور کنارے کھڑے ہو کر رب سلم کی دعا کریں گے، اے میرے رب میرے امتیوں کو سلامتی عطا کر، اے میرے رب میرے امتیوں کو سلامتی عطا کر۔ حضور جہنم کے اندر سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے اور جنت لے آئیں گے۔ اللہ حکم دے گا جاؤ دیکھو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو نکال لاؤ، حضور نکال لائیں گے، ابھی بھی حضور راضی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو جا کر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا تو اس کو بھی نکال لاؤ، میرے آقا جائیں گے اور اس کو بھی نکال لائیں گے، کیونکہ رب نے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے حضور کے ساتھ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اتنا عطا کیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ جب آیت نازل کی گئی، جبرائیل نے آیت آ کر سنائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، تو میرے آقا نے فرمایا آگے سے کیا کیا؟ حضور نے کہا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہونے والا، میں راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ جو ہمارے لیے اتنی جو ہے وہ مشقتیں اٹھائیں، ہم پر اتنی شفقتیں کریں، ہم پر اتنی رحمتیں کریں، تو پھر ان سے محبت تو ہونی چاہیے، لیکن ساتھ محبت کے عمل بھی ہونا چاہیے، اس کی بڑی حاجت ہے، عمل کی کمی ہے ہمارے اندر، اس پر جو ہے وہ غور کریں۔ چند ہی دن ہیں رمضان کے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جانے والا ہے مہینہ، پھر یہ جو تھوڑی رونق ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر سال ہم یہی بیانات کرتے ہیں، ہر سال یہی آپ سنتے بھی ہیں، لیکن اثر عمل کی طرف ہمارا کوئی توجہ وہ رہتی نہیں ہے۔ یہ ختم ہو جائیں گے دن تو آپ دیکھیں گے کہ شاید 2 صفحے بھی جو ہے وہ پوری ہونا محال ہو جائے مسجد کے اندر۔ آج بھی پہلے دن آپ نے دیکھا تھا کہ یہ حال اوپر والا ہار نیچے والا ہار بھرا تھا، اس کے بعد مسجد بھری نہیں، ایک دفعہ بھی ایک نماز میں بھی میں نے اس کے بعد نہیں دیکھا پہلے دن کے علاوہ کہ کبھی مسجد بھر گئی ہو نماز کے دن۔ یہ رمضان میں حالت ہے، جب رمضان چلا جائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی اس کا اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم جو درس ہوا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما، اسی محبت میں ہمیں مرنا نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔